فلک پر جگے مگاتا ہے ستارہ سے اعظم کا، فلک پر جگے مگاتا ہے ستارہ سے اعظم کا، فلک پر جگے مگاتا ہے ستارہ سے اعظم کا، کوئی کیسے سمجھ پائے درد باغ سے اعظم کا، کوئی کیسے سمجھ پائے درد باغ سے اعظم کا۔ اور واقعی میں اس زمانے میں نہیں، صبح قیامت تک کسی بھی ولی کی ولایت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ در غوث اعظم کا بھکاری نہ بن جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو شعر میں لکھا، در دولت سے ملتی ہے جہاں کو بھی کہ ہر لمحہ، در دولت سے ملتی ہے در دولت سے ملتی ہے جہاں کو بھی کہ ہر لمحہ، کہ حسنی اور حسینی ہے گھرانہ غوث اعظم کا، کہ حسنی اور حسینی ہے گھرانہ غوث اعظم کا۔ وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پلٹ آئی، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پلٹ آئی، وہ 12 سال کی کشتی، وہ 12 سال کی کشتی، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پلٹ آئی، ملا جس وقت دریا کو اشارہ غوث اعظم کا، ملا جس وقت دریا کو اشارہ غوث اعظم کا۔ ایک بری ماں جس نے اپنے بچے کو لیا اور یہ تمنا رکھی کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچوں گی، جیسے غوث اعظم ہے ویسا میرا بیٹا بھی ہو جائے گا، کھا پی کے تگڑا بھی ہو جائے گا اور غوث اعظم کی کچھ نظریں کرم بھی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ کے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے لے کر کے گئی اور غوث اعظم کی بارگاہ میں چھوڑ آتی ہے۔ کچھ زمانے کے بعد جاتی ہے تو دیکھتی کیا کہ غوث اعظم دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور ہڈیوں کا پورا ٹوکرا پڑا ہوا ہے، یعنی جو غوث اعظم کھا رہے تھے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھا رہے تھے اور جتنی بھی ہڈیاں تھی وہ ساری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتی کیا اس کا بچہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ بوڑھی ماں کی بڑی افسوس کے ساتھ بیٹھی ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، کہتی کہ اللہ اکبر، میں تو سوچی تھی کہ جیسے غوث اعظم ویسا میرا بیٹا ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ تو کچھ الٹا ہی پڑا ہوا ہے۔ غوث اعظم کہتے، بوڑھی ماں رونے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رونے کی کیا بات ہے، تم یہی چاہتی تھی نا کہ جیسا میں ہوں ویسا تمہاری اولاد ہو جائے۔ بولے یہ ہے میرے آقا، میں یہی سوچ کر کے اس بچے کو یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم بولتے اپنے بچے کو بلاؤ، بیٹے کو بلایا گیا۔ غوث اعظم فرماتے بیٹے جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا ان سب کو اکٹھا کر دو۔ تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ غوث اعظم فرماتے بیٹے اس ہڈی کو آواز دو، کہو قم باذن اللہ عبد القادر نے بلایا۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا بولا؟ تو بولے اس کو قم باذن اللہ عبد القادر نے تمہیں بلایا ہے۔ اتنا بچے کا زبان سے حرکت کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ جتنی ہڈیاں بہتی تھی تمام کی تمام ہڈیاں ایک مرغے کی شکل میں تیار ہو، اور وہ ٹوٹی پھوٹی چبائی ہوئی ہڈی ایک مرغا بن گئی۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ماں جس دن تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا نا
اس دن عبد القادر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے. بولے سبحان اللہ. ولی کے در پر یا تو اگر غصہ آ جائے، جذبے میں آ جائے، جلال میں آ جائے تو مل جائے گا، یا پھر اگر محبت سے نواز دے تو نواز دے، ورنہ 40 سال میں بیٹھے رہو، اگر ان کا دل نہیں، نظر کرم نہیں ہوا تو کچھ نہیں ملنا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی ولی ہے ولایت کی بات کرتے ہیں، ولی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آخر شعر کیا لکھا؟ اکٹھا کرے کہ ہڈی کو کہا جب قم بِإِذْنِ اللہ، اکٹھا کرے کہ ہڈی کو اکٹھا کرے کہ ہڈی کو کہا جب قم بِإِذْنِ اللہ، تو زندہ ہو گیا ایک پل میں مرے گا غوث اعظم کا. تو زندہ ہو گیا ایک پل میں مرے گا غوث اعظم کا. کوئی کیسے سمجھ پائے غرق غوث اعظم کا. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ تو نہ آتا تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ ورنہ بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان نبی الاول، تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ بولے سبحان اللہ. میں نے عرض کیا، تلاوت کی میں نے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا ہے. الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ اللہ نے اس پہ پردہ لگا دیا. بولے سبحان اللہ. تو اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ کوئی رسول ہے تو محبوب خدا محمد رسول اللہ. دوسری آیت میں نے پڑھی کیا؟ منہا خلقناکم، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں دبایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. میں علماء کی موجودگی میں ان تینوں آیتوں کی میں ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھ کر کے، زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا انشاءاللہ اس میں 15 سے 20 منٹ. بولے سبحان اللہ. یعنی سب راضی ہیں. سبحان اللہ کہہ دے تو سب راضی ہیں. آپ لوگ سبحان اللہ کیوں نہیں بولے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کولکتہ کی زمین پر ایک بیچارہ ان پڑھ جاہل آدمی، گوار بالکل جاہل آدمی کولکتہ میں رہتا تھا. حضرت اج کوئی تفریح نہیں کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ پہلے بتائیں آپ کو سمجھ میں آ رہا تو بولے سبحان اللہ. مچل کے بولے سبحان اللہ. کرسی والے آپ بھی بولے سبحان اللہ. ایک آدمی کولکتہ میں پہنچا، بہت بیچارہ ان پڑھ تھا، کچھ پڑھا لکھا نہیں، کچھ جانتا بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس زمانے دور حاضر میں اگر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے نا تو اس کو بھی 4-5 حدیثیں یاد ہے. یہ محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ تک حدیث پہنچتی ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں اتار لیتے ہیں. سنیں، وہ رہتا تھا کولکتہ کے اندر، تو اس کے سامنے کوئی تربوز بیچنے والا پہنچا. میں کیوں سنا رہا ہوں؟ کیونکہ بات یہاں ہو رہی لیکن آپ کے اندر کچھ جذبہ نہیں لگ رہا. آپ سبحان اللہ، یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کیا پڑھے نہیں پڑھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایسا نہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ انسان کے سامنے تربوز والا آیا تو اس شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا بھائی یہ تربوز ہے. تو کہہ رہا اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی اس کو کھایا جاتا ہے. تو اس کو کیسے کھایا جاتا ہے؟ تو بھائی اس کو کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے. تو بولے ایسا کرو جو سب سے بڑا والا تربوز ہے نا وہ ہمیں ناپ دو. تو 12 سے 15 کلو کا ایک تربوز آیا، اس نے اٹھایا، گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد جیسے وہ سوچا اس کو چیرا جائے نا، چاقو جیسے اس میں لگایا، جیسے وہ تربوز دو آدھا ہوا تو اس میں سے ایک جنات نکل گیا. بولے نا سبحان اللہ. لیجیے سب سبحان اللہ بولنا. جنات نکل گیا. اب وہ جنات نکل کے کہتا میرے آقا بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ بولے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟
ہم کو جو چاہیے آپ دے دیں گے؟ بولے ہاں آقا بتائیں تو صحیح، آپ کو جو چاہیے میں سب کچھ یہی لا کر کے دوں گا۔ بولے ایسا ہے کیا؟ بولے حقیقت ہے، آپ حکم کر کے دیکھیے۔ بولے میں کیا بتاؤں تمہیں، بڑے زمانے سے میں کولکتہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، کاش کہ میرا ایک مکان اپنا ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ تو جنات بھی بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا یہ بتاؤ اگر کولکتہ کے اندر اتنا سستا مکان ہوتا تو میں تربوزے میں رہتا ہوں۔ سمجھ رہے میری باتوں کو؟ تو آپ بیٹھے یہاں تو یہ تمنی ہونی چاہیے، یہ آپ کے دل میں سوچ ہونی چاہیے، جسم ہے آپ کا اس جسم ہے آپ کا جرارہ میں اور دل ہے گنبد خضرا میں۔ بولے سبحان اللہ۔ تصور میں مدینے کو بسائے اور سنے، میں نے پہلے الفاظ پڑھی ہے، پہلا الفاظ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے کہ منہا خلقناکم، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا الشاہ بریلوی سے پوچھا جائے، اے میرے آقا آپ بتائیں، میرے امام آپ تو بتا دیجئے انسان کا جسم کیسا ہے، انسان کس شکل سے بنایا گیا ہے، انسان کس طبقے سے بنایا گیا ہے؟ امام احمد رضا سن 1909 میں لکھتے ہیں ایک رسالہ جو تیمم کے بیان میں آتا ہے، امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ میں نے مٹی کے 311 قسموں کو ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس قسم کی مٹی ہوتی ہے اتنے قسم کا انسان ہوتا ہے، جتنے قسم مٹی کی ہے اتنا قسم انسان کا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو بتایا گیا اس لیے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ اور ذرا امام احمد رضا کی بارگاہ پہنچتے ہیں، آج دنیا امام احمد رضا کی قدر نہیں کہتے۔ شیخ لکھتا ہے احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، جس کو نہیں پسند وہی دیوبند ہے، جو منکر رسول ہے جا اس کے گھر میں دیکھ قرآن خوانی فاتحہ میلاد بند ہے، جو منکر رسول ہے جا اس کے گھر میں دیکھ قرآن خوانی فاتحہ میلاد بند ہے۔ قربان جاؤ احمد رضا پر جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا ٹھیکہ لیا تھا۔ اللہ اکبر، اور ایسا ٹھیکہ لیا کہ صبح قیامت تک ہماری نسلیں بھی اگر جیے گی تو بیرلویت کی زندگی پہ زندگی گزارے گی۔ بولے سبحان اللہ۔ اب احمد رضا لکھتے ہیں، ہمارے آپ کے امام لکھتے ہیں کیا کہ میں نے مٹی کے 311 قسموں کو ادا کیا۔ کچھ مٹی، اچھا آپ علماء کی موجودگی میں انسان زمین پہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ جہاں دفن ہونے والا ہو اور جہاں وہ پیدا ہونے والا ہو، دونوں جگہ کی مٹی اس کے خمیر میں داخل نہیں کر دیا جاتا، اللہ اکبر، اس وقت تک انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا کہ مٹی، جس مٹی سے، مٹی کی بھی قسم ہے، اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ کچھ مٹیاں ایسی ہوتی ہے جہاں اخروٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مٹی ایسا ہوتا ہے جہاں صرف گنا ہی پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے چاہے جتنا بھی بارش ہو جائے، جتنی بھی بارش ہو جائے، وہ مٹی تمام پانی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے۔ کچھ مٹی ایسا بھی ہوتا ہے جو پتھریلی، جس میں جتنی بھی بارش ہو نا وہ بارش نکل جاتا، ٹھہرتا نہیں ہے۔ کچھ مٹی رتیلی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو ایمان کا جائزہ لو اور سمجھو کہ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں سنو، اسی انسان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے، نبی کی بات ہو، ولی کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، غوث اعظم کی بات ہو، خواجہ غریب نواز کی بات ہو، اولیاء کی بات ہو، علماء کی بات ہو، صالحین کی بات ہو، دنیا کے تمام کائنات کی بات اسی انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے، جو انسان اس مٹی سے پیدا ہوا، جس مٹی پہ جتنی بھی بارش ہو جائے وہ بارش کے پانی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے۔ جس مٹی سے وہ انسان پیدا ہوگا اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، ذکر صحابہ ہو، ذکر اولیاء کرام ہو، ذکر علماء ہو، جتنے بھی ذکر کی جائے گی تمام ذکر کو اپنے سینے میں جذب کر، ساری رات تقریر ہوتی رہے، کوئی انسان اس مٹی سے بنا جس مٹی پہ بارش تو ہوتی لیکن ٹھہرتی نہیں ہے، ساری رات علماء کی تقریر آپ سن لے، آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی نہیں۔ جب تک سن رہے ہیں تب تک ہیں، جب اٹھیں گے تو نہ جانے علماء نے کیا کہا نہیں کہا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو پتا چلا جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن، اس کا دماغ اسی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ کالی مٹی بھی ہوتی ہے، کچھ گوری بھی ہوتی ہے، کچھ سرخ بھی ہوتی ہے۔ جیسا جیسا مٹی کا طبقہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا، ویسا ویسا انسان کا بھی طبقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ ہوا منہا خلقناکم۔ اب آئیے دوسری، وفیہا نعیدکم،
اور اسی مٹی میں ہمیں رات کو دفنایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دفن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سوالات ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دون کون ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. اس مرد مجاہد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں،